السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ہمارے کچھ سلام کے حوالے سے کچھ پوائنٹ رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے آپ کو ہم بتائیں کہ شریعت مطہرہ ہم کو سلام کے حوالے سے کیا بتاتی ہے۔ جو سو رہا ہو اس کو سلام نہ کیا جائے، بلکہ صرف جاگنے والوں کو سلام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے والوں کو نہ جگاتے، اور جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام ارشاد فرماتے۔ بس ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام فرمایا جس طرح فرمایا کرتے تھے۔ زبان سے سلام کرنے کی بجائے صرف انگلیوں یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام نہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن شعیب کے والد اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے غیر سے مشابہت پیدا کرنے والے ہم میں سے نہیں، یہودی و نصارہ کے مشابہ نہ بنو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے۔ یہودیوں کا سلام کیا ہے؟ انگلیوں سے وہ اشارے کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہودیوں کا سلام کون سا ہے اور عیسائیوں کا سلام کون سا ہے۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے، اور عیسائیوں کا سلام ہاتھ کی ہتھیلی سے ہے۔ اگر کسی نے زبان سے سلام کے الفاظ کہے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بھی اٹھایا تو پھر مضائقہ نہیں ہے، یعنی کہ زبان سے بھی کہہ دیا اور ہاتھ بھی اٹھا دیا، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام اتنی اونچی آواز سے کریں کہ جس کو کیا کہ وہ سن لے، جس کو بھی کیا ہو آپ نے وہ اس کو سن لے، اتنی آواز سے آپ نے اسلام کہنا ہے۔ سلام کا فوراً جواب دینا واجب ہے، یعنی کہ کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ کو اتنی آواز سے ہی جواب دیں گے وعلیکم السلام، کہ اس کے کان سن لیں۔ اگر اس کے کانوں نے نہ سنا تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جب واجب ادا نہیں ہوگا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوں گے، اور صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی، یعنی کہ توبہ بھی کرنی ہوگی اس گناہ سے۔ جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام کرنے والا کیا ہے؟ سن لے۔ جس نے آپ کو سلام کیا اتنی آواز سے آپ اس کو جواب دیں کہ وہ آپ کا سلام سن لے۔ غیر مسلم کو سلام نہ کیا جائے۔ جو غیر مسلم ہے اس کو سلام نہ کریں۔ وہ اگر آپ کو سلام کریں اس کا جواب واجب نہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے آپ پر کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ شریعت مطہرہ نے آپ پر ضروری نہیں کہا۔ تو اگر کسی مسلمان نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ اتنی آواز سے کہیں گے کہ اس کے کان سنیں۔ اگر کسی غیر مسلم نے آپ کو سلام کہا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جواب میں فقط وعلیکم کہہ دیں، وعلیکم السلام نہیں، صرف اگر کسی غیر مسلم نے آپ کو سلام کہا ہے صرف آپ وعلیکم کہیں۔ سلام کرتے وقت حد رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، جھک جانا حرام ہے، اور اس سے کم جھکا تو مکروہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل عام طور پر سلام کرتے وقت لوگ جھک جاتے ہیں۔ البتہ کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے، اور یہ بغیر جھکے ممکن نہیں۔ یہاں ضرورت ہے جبکہ سلام کے وقت جھکنے کی حاجت نہیں۔ بڑھائی کا جواب، یعنی کہ بوڑھی وغیرہ جو عورت ہے اس کا جواب اونچی آواز سے دیں، اور جوان عورت کے سلام کا جواب اتنا آہستہ دیں کہ وہ نہ سنیں۔ البتہ اتنی آواز لازمی ہے کہ جواب دینے والا خود سن لے۔ جب دو اسلامی بھائی ملاقات کریں، مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو سلام کریں، اور اگر دونوں کے بیچ میں کوئی ستون، کوئی درخت یا دیوار وغیرہ درمیان میں حائل ہو پھر جیسے ہی ملیں دوبارہ سلام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص
اپنے اسلامی بھائی کو ملے، مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو اور وہ پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کریں۔ خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے دیں، اور دوسرا یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دیں۔ لیکن چونکہ جواب سلام میں فوراً دینا واجب ہے اور خط کا جواب دینے میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، لہذا فوراً زبان سے سلام کا جواب دے دیں۔ فوراً جس طرح آپ کے پاس خط آیا، اس کے اوپر سلام لکھا ہوا، آپ فوراً جواب دے دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔ اور کسی نے آپ کو کہا فلاں کو میرا سلام کہنا، ہمارے ہاں بھی جب کوئی لوگ باہر وغیرہ جاتے ہیں تو وہ کوئی لڑکا، ان کا رشتہ دار یا کوئی بھی عزیز باہر سے آ رہا تھا، وہ کہتا ہے میرے گھر میں سلام کہنا، تو آپ خود اسی وقت جواب نہ دے دیں، اور آپ کا جواب دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ جس کے بارے میں کہا ہے اس سے کہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ سلام کہا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اگر سلام لانے والا بھیجنے والا دونوں مرد ہیں تو یوں کہیں علیک وعلیہ السلام، دونوں ہی مرد ہوں پھر کیا کہیں گے؟ علیک وعلیہ السلام، اور اگر دونوں عورتیں ہوں تو کہیں علیک وعلیہ السلام، اور پہنچانے والا مرد اور بھیجنے والی عورت ہو علیک وعلیہ السلام، اور پہنچانے والی عورت ہو بھیجنے والا مرد ہو علیک وعلیہ السلام۔ ان سب کا ترجمہ یہی ہے، تجھ پر سلام ہو اور اس پر بھی۔